مور دین 75% جو بلڈنگس تھی اس میں فائر سسٹم نہیں ہے, ایگزٹ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے فائر ایگزٹ سمپل ایک چیز ہے. دیکھیں بلڈنگ میں آگ لگی, بندہ نکلے گا کہاں سے, اس کو پتہ ہی نہیں میرا ایگزٹ کہاں ہے. ایگزٹ پہلی بات تو ہے ہی نہیں. مجھے ضرورت پڑتی ہے یہاں پر, اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں, جب تک نہیں تھی ڈبل 1 کیا کرتے تھے, کال کرتے تھے, اور ایک پرانی گاڑی آتی تھی ڈبہ, اور اس کا اسٹریچر پہ بندے کو جب آپ لٹا کے لے جائیں, اس کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے. آلریڈی تکلیف میں بہت تکلیف میں. اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں کسی کو ضرورت نہ پڑے کسی سروس کی, لیکن خدا نہ خواستہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس آج آپ کو ایمبولینس کا جو ہمارا ریسپانس ٹائم ہے وہ ہے 8 سے 12 منٹ کا. تو اس لیول پہ جب آپ ٹیبل کے اس طرف آئیں گے نا, تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن پروفیشنل ریسپانس, ٹائملی ریسپانس, جو ایکسپیکٹیشن ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ ایک بڑے مسئلے کے حل کی کوشش کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, جو کہ ہیلتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس میں ہم نے آج انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ صاحب کو, جو کہ اس وقت ڈی جی ہیں 1122 ریسکیو سندھ کے. آج ہم ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلے کیا تھا, اب کیا ہے, آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے. تو کوشش میں کروں گا کہ جتنا کم بول سکوں اتنا بولوں, باقی یہ کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, بہترین. سر پہلا کویشچن جو میں بہت لوگوں سے کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں آپ کچھ بتائیں اس طرح سے, کہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عابد صاحب سے. اوکے. پہلے تو بہت شکریہ, اور آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا یہاں پر, اور آپ سے انٹریکشن کرنے کا مجھے موقع ملا. دیکھتے رہتے ہیں آپ کو, لیکن آج بہت اچھا انٹریکشن کرنے کا موقع ملا ہے. جہاں تک میری ایجوکیشن کا تعلق ہے, میں میڈیکل ڈاکٹر, اور اس کے بعد پھر میں نے اینستھیزیا میں بہت زیادہ کام کیا, پوسٹ گریجویشن کی, اور اس کے ساتھ پھر میں نے MBA کیا فائنانس اور مارکیٹنگ میں. پھر میں نے ایک اور ماسٹرز کی پبلک ہیلتھ میں. وہ کہاں سے کیا؟ وہ میں نے MBA کیا تھا گرینوچ یونیورسٹی کراچی سے, اور اس کے بعد پھر میں نے MSPH کیا جو پبلک ہیلتھ میں نے ماسٹرز کی زیبس سے میں نے کی. اوکے. اور اس کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی سے MSc ہیلتھ پالیسی مینجمنٹ میں بھی میں نے ایڈمیشن لی. اس کے بعد جو ہے کافی میں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی ہوئی ایمرجنسی سروسز میں, نیوٹریشن میں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں, اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. زیبسٹ از اے ویری گڈ یونیورسٹی. میرا اس کا میری ایک یاد یہ ہے کہ میں نے اپلائی کیا تھا وہاں پر, لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں پایا تھا. بٹ یہ ہے کہ میری فیملی کے کچھ لوگوں نے وہاں سے پڑھا ہے, اور بہت اچھی یونیورسٹی ہے. بہت اچھی یونیورسٹی ہے الحمد للہ. جس طرح سے اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, ایک بہت ہی پالشڈ بچے نکلتے ہیں وہاں سے. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیے, ایک تو پڑھنے کا شوق ہے مجھے, پہلے نہیں تھا, بعد میں ہو گیا, اور موقع ملتا گیا. اور دوسرا یہ کہ اٹس اے کمپٹیشن بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے, اٹس اے کمپٹیٹیو ورلڈ. تو آپ کو اپنی ویلیو بنانی ہوتی ہے. تو آپ کام تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن از مسٹ, اور کنٹینیو ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں آج بھی پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں میں نے چھوڑ دیا. اوکے. ایجوکیشن میں نے اپنی کنٹینیو کی ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ چیزیں چل رہی ہیں. اب میں اور آگے, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ, میں PMP بھی ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں جس بھی فیلڈ میں رہا ہوں, میری کوشش رہتی ہے کہ اس میں آپ ماسٹرز تو کریں, لیکن آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں چل کیا رہا ہے. جو اب ہم گلوبل ہیلتھ کی میں اگر بات کروں, گلوبل پبلک ہیلتھ کی بات کروں, اٹس اے سیپریٹ اسٹوری. میں اگر لوکل پبلک ہیلتھ کو دیکھوں, اٹس اے سیپریٹ اسٹوری. ہمارے ایشوز ڈفرینٹ ہیں, گلوبلی کچھ اور چل رہا ہوتا. تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کو پتہ کیسے چلے گا کیا چل رہا ہے. ایسے ہی آپ اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے چیزوں کو. تو آپ کے لیے یہ بہت مسٹ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں, وہ چاہے ڈگری کی صورت میں ہو, چاہے وہ سرٹیفکیشن کی صورت میں ہو, لیکن آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے. وہ دوسرا, جب آپ پڑھتے ہیں نا, بہت سارے آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں. اٹس اے لرننگ فیز. جہاں کام کریں وہ بھی لرننگ ہے, جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی لرننگ ہو رہی ہے. تو لرننگ ہونا تو اچھی بات ہے. تو اپنے آپ کو لرننگ رکھیں, جتنا زیادہ لرن کر سکتے اتنی لرننگ رکھیں, اس کو اسٹاپ نہ کریں. آپ کا گراف ہمیشہ اوپر ہو.
تو اس کو اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی. یہ تو بہترین ہے. جی. اچھا, ابھی اس کے بعد یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور آپ اس ایک طرح سے فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ کو ایک زمانے سے ایک ایکسپرٹیز ہے آپ کی یہ پبلک ہیلتھ سیکٹر کی, تو اب جب آپ ریسکیو 1122 میں آئے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو آئے ہوئے اور کب سے آپ نے انچارج سنبھالا ہے؟ میں ریسکیو 1122 میں نہیں آیا. ریسکیو 1122 میں میری کنٹریبیوشن ہے اس کو بنانے میں. اوکے. جہاں تک بات ہوگی میری اپنی, تو میں نے جب اپنا MBBS کیا تھا 2003 میں, اس کے بعد آپ کو پتہ شوق ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن کریں. اب گھر کا پریشر بھی ہوتا ہے بہت زیادہ فیملی کا, تو پھر میں یہاں لیاقت نیشنل میں آ گیا. میں نے ICU میں کام کیا, 2 سال میں نے اپنے پوسٹ گریجویشن کے لگائے. اس کے بعد دین آئی ریئلائز میں شاید کیپیسٹی زیادہ ہے مجھ میں کام کرنے کی بجائے کہ میں ایک آپریشن تھیٹر کے اندر, وہ بھی ایک آپ ظاہری بات ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیلڈ, لیکن شاید میں نے کہا کہ شاید مجھے اور زیادہ کام کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کی, میں نے مینجمنٹ سائڈ پہ آیا, میں نے سیلز میں کام کیا, میں نے مارکیٹنگ میں کام کیا. پھر میں ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے اس میں گیا. وہ ہوتا ہے نا ایک آپ کو ایک سیٹسفیکشن جب تک نہیں آتی تب تک آپ کو مزہ نہیں آتا کام کرنے کا. میں نے کہا کام ایسا کرے جس کا آپ پازیٹیولی کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہو. کسی کی زندگی میں پازیٹیولی امپیکٹ کریٹ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کو لارجر جب آپ لیول پہ دیکھیں, میں نے ٹیوبرکلوسس کے پروجیکٹ میں کام کیا, میں نے HIV ایڈس کے پروجیکٹ میں کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نیوٹریشن کے پروگرام سے میں نے کام کیا. اسٹنٹنگ ویسٹنگ از اے میجر پرابلم آف پاکستان. فورٹیفیکیشن کے بہت بڑے پروگرامس تھے, میں نے اس میں کام کیا. سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا, میں نے اس میں کام کیا. اس کے بعد پھر یہ اب اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں جو مجھے اوور ویو دیتے ہیں 1122 ریسکیو سندھ کا. جی, کہ ہے کیا, کرتا کیا ہے. جی اور بالکل ایسا میں آپ کو پورا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریسکیو 1122 کیا چیز ہے. 2022 میں بلکہ 2021 میں کوآرڈینیشن ہوئی تھی. ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا اور اس میں مجھ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں ہمیں ایمرجنسی سروسز انٹروڈیوس کرنی ہے. اوکے. اور ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے, اس کو ریڈ کیا, آئی ایکسیپٹیڈ دی آفر, اور اس کے بعد ایز اے کنسلٹنٹ میں نے وہ جوائن کیا. اس میں جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ ہمیں ڈیزاسٹر ریسپانس فورس یہاں پر ایک کریٹ کرنی ہے جو بیسیکلی جب بھی کوئی حادثات ہوتے ہیں یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں وہ ہیلپ کرے گی. اس کے بعد پھر میں نے کہا دیکھوں کیا ماڈلس چل رہے ہیں پاکستان میں. تو پنجاب میں آلریڈی 1122 2005-06 سے کام کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 19-20 سال ہو گئے. اس کے بعد 2012 سے KP میں کام کری ہے ریسکیو 1122, ان کو بھی کافی سال ہو گئے. تو وہ آلریڈی ماڈل تھے جو آلریڈی کام کر رہے تھے. کچھ باہر کے میں انٹرنیشنل ماڈلس دیکھنے کے لیے گیا, میں نے کچھ ملک وزٹ کیے, وہاں پر جا کے دیکھا کیا چیز چل رہی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا پروجیکٹ کو نا, سروس کو بلکہ میں کہوں, اس کو ری ڈیزائن کر کے پھر میں نے ان سے ٹائم مانگا. میں نے کہا مجھے 3 مہینے دے دیں, میں اس کو پہلے تھوڑا دیکھ لوں نا. لیکن بہرحال میں نے 1-1.5 مہینے میں اس کو ری ڈیزائن کیا, بلکہ میں 3 مہینے ویٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس شہر میں ایمرجنسی سروسز ہونا 1 ونڈو بہت امپورٹنٹ تھی. 1 ونڈو جی, اور کیونکہ یہی کانسیپٹ اس میں جب ڈسکشن ہوتی تھی اور سندھ گورنمنٹ کا ویژن تھا کہ 1 ونڈو ایمرجنسی سسٹم ہمیں سندھ میں ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ 1122 سے پہلے ہر چیز ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. فائر لوکل گورنمنٹ یا KMC. جب ہم ایمبولینس کی بات کرتے تھے یا تو ہم ڈپینڈنٹ تھے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے یا پھر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن چلا رہی تھی, گورنمنٹ کی اپنی کوئی سروس نہیں تھی. اس کے بعد اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا کوئی کانسیپٹ ہی یہاں پر نہیں تھا. یہ کون سی بلا ہے یہاں پر, خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے یا کوئی بلڈنگ کولیپس ہو جائے تو اس میں کیسے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس اکوپمنٹ تھے نہیں تھے انفارچونیٹلی. بارش ہوتی ہے, شہر ڈوبتا ہے, یہ شہر نہیں باقی شہر بھی. اس میں کیا ہوتا تھا, انتظار کرتے تھے پانی نکل جائے. تو لوگ بیچارے جو پھنسے ہوئے ان کو پھر ڈفرینٹ اداروں کو آپ انوالو کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آج تک جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, شہر ہیں سندھ کے اندر, لوگ آج تک افیکٹڈ ہیں اس سیلاب سے. اتنا برا ڈیزاسٹر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب میں بھی جب بنا تھا نا ریسکیو 1122 2005 میں جب ارتھ کویک آیا تھا اس کے بعد نیڈ محسوس ہوئی تھی, اس کے بعد بنی تھی ریسکیو 1122. تو جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے لاسٹ میں بنی ہے سندھ میں. سارے پروونسز میں جب سروسز انٹروڈیوس ہو گئیں سوائے بلوچستان میں صرف ایمبولینس سروس ہے. تو جب ہم نے اس کو ری ڈیزائن کیا اس کے بعد 6 مہینے یعنی کہ جنوری میں نے جوائن کیا تھا
اور 31 مئی کو ہم نے اپنی ایمبولینس سروس کا یہاں پر انوگریشن کرایا اور 230 ایمبولینسز اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے انٹروڈیوس کی اور اس میں 70 ایمبولینسز اے سی ہیں جس میں وینٹیلیٹرس لگے ہوئے. تو پری ہاسپٹل کیئر کا جو پرابلم تھا کہ جب خدا نخواستہ جہاں پیشنٹ شفٹ ہوتا ہے پری ہاسپٹل کیئر اس کو پراپرلی مل سکے اور جب تک وہ ہاسپٹل میں شفٹ نہ ہو جائے اس کو وہ ساری پیرامیڈیکل سپورٹ مل سکے جو اس کا رائٹ ہے. اس کے بعد ہم نے کام اسٹارٹ کیا کہ اب کیونکہ لوگوں کی ہائرنگ بھی کرنی تھی تو باقی پروونسز میں یہ یونیفارم سروس تھی. تو سندھ میں ہم کوئی نیا ماڈل تو دیکھیں ہم کوئی نئی سائنس تو نہیں کر سکتے تھے نا. ہم نے اسی کے ساتھ ڈسکشن کی, پنجاب کے ساتھ میں ملا, ان کے ڈی جی کے ساتھ, انہوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. اور اس وقت صرف ایک ہی اکیڈمی ہے پورے پاکستان میں, پنجاب میں, جو ریسکیو سروسز میں ٹریننگ دے رہی ہے. اور ہم نے ایک یونیفارم کیڈر میں نے یہاں پر انٹروڈیوس کیا اور میری فرسٹ بیچ 107 لوگوں کی انہوں نے مجھے جوائن کیا اکتوبر میں. جیسے انہوں نے مجھے جوائن کیا اس کے بعد اسی دوران میں کام کر رہا تھا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ. تو کسی بھی سروس کا برین ہوتا ہے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول, اور انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور آ کے دیکھیے گا. اور میرے خیال سے میں جو میں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول دیکھے ہیں پاکستان میں اور باقی ملکوں میں, الحمدللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول, جہاں پر اس وقت آج کے دن میں 15 سے 18 ہزار کالس ڈیلی ریسیو ہو رہی ڈیلی. اوکے. دسمبر 2022 کو ہم نے اپنے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا انوگریشن کروایا. نہ صرف سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول بلکہ باقی ساری سروسز جس میں فائر سروس, واٹر ریسکیو سروس, اربن سرچ اینڈ ریسکیو سروس, یہ وہاں پر انٹروڈیوس ہوئیں. تو فرسٹ فیز میں ہم نے 6 ڈویژنس پہ کام کیا, کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص. فرسٹ فیز میں ہم نے اپنی سروسز انٹروڈیوس کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینس کا کمپوننٹ تھا اس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا. آلریڈی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آرگنائزیشن کام کر رہی تھی. ایمبولینسز آج ان کے پاس ہیں جو چلا رہے ہیں. اس کا جو پورا کنٹرول ہے ان ٹرمز آف ڈسپیچنگ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے. وہ جو کانسیپٹ تھا نا انٹیگریشن کا, میں انٹیگریشن کا کانسیپٹ لے آیا یہاں پر کہ 1 ونڈو تب ہوگی جب ساری سروسز ایک جگہ انٹیگریٹڈ ہوگی. آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ نمبر ڈھونڈتے پہلے تو 15 کو کال کروں, 16 کو کال کروں, 11 22 کو کال کروں, 33 کو کال کروں, سمجھ نہیں آتا. سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک ہی نمبر ہے. لوگ جو ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب کچھ ہوتا ہے تو آپ نیچرلی پینک کر جاتے ہیں. اب جب اس پینک موڈ میں ہوتے ہیں, چاہے آپ کا کوئی بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں ایک دم, جب آپ پینک کرتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا کروں, یہاں سے کیا کروں. تو اب ایک ہی نمبر ہے. اور نمبر کیا ہے؟ 1122. ملا کے دیکھ لیں کتنی دیر میں ملتا ہے. سمپلی کویشچن یہ ہے کہ کتنی دیر میں وہ سروس آتی ہے, کتنی دیر میں وہ ہیلپ آتی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر. میں آپ کو بتا, اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں کسی کو ضرورت نہ پڑے کسی سروس کی, لیکن خدا نہ خواستہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت آج آپ کو ایمبولینس کا جو ہمارا ریسپانس ٹائم ہے وہ ہے 8 سے 12 منٹ کا. اوکے. اور وہ کبھی کبھی 15 منٹ اور 18 منٹ پہ چلا جاتا ہے تب جب آپ کے پاس رش آورز ہوں اور آپ کی بلوکیج ہو ٹریفک کی. ادروائز جو ہمارے کی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں 8 سے 12 منٹ میں ایمبولینس وہاں پر ریچ کرتی ہے. اوکے. اتنے بڑے شہر میں ہم مینیج کر رہے ہیں اس کو. فائر ایمرجنسی کی کال آتی ہے. اب کیونکہ نیا انفراسٹرکچر ہے, ظاہری بات ہے میں 1 سال میں سروس تو اسٹیبلش کر دی. ٹریننگ میں ٹائم لگتا ہے, 6 مہینے میں ٹرین ہو کر بیچ واپس آتی ہے. آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں, میں بھیج رہا ہوں, لوگ ٹرین ہو کر آ رہے ہیں. اب فائر کی جو سروس تھی آلریڈی یہاں پر انفراسٹرکچر ہے اس شہر میں اور وہ فائر سروس دے رہی تھی. ہمارے آنے کے بعد ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی کریٹ ہوا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں سروسز بہتر ہوتی ہیں. اور جو ہمارا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ کیونکہ اٹس اے گورنمنٹ سروس تو ہم کسی کانفلکٹ میں نہیں جا رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جب سندھ گورنمنٹ چاہ رہی ہے 1 ونڈو تو 1 ونڈو ہی ہونی چاہیے. تو 1 ونڈو ہم نے کر لی. تو کے ایم سی کے فائر ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا اپنے ساتھ. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو رول تھا جس میں نہ صرف میرا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, کے ایم سی کا اسٹاف بیٹھا, اس کو میں انٹیگریٹ کرتا جا رہا ہوں کہ جب آپ کی کبھی بھی کال آتی ہے تو وہاں پر جو ساری سروسز ہوں, کیونکہ سارا انفراسٹرکچر پہ آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ لگا ہوا ہے. تو اگر کراچی میں فار ایگزامپل 28 یا 30 اسٹیشن ہیں کے ایم سی کے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, اس کے ساتھ ہمارے 1122 کے اسٹیشن ہے, تو جب کال آتی ہے تو ہم نیئر بائی اسٹیشن کو انگیج کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی سروس ہے, لوگوں کو 1122 کے 3 سروس مل رہی ہے وہاں پر, لیکن 1 ونڈو مل رہی ہے جو ہمارا کانسیپٹ تھا.
तो सर्विसेज भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी. फिर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में है कि जब आपकी कोई बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, तो उसमें आपका कंबाइन रेस्पॉन्स, कंबाइन ऑपरेशन चलता है. तो उसमें आपकी सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं. उसका इक्विपमेंट बड़ा डिफरेंट है, उसकी टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की. और कराची में आए दिन बिल्डिंगें गिरती हैं, फ्रीक्वेंट नहीं है, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वाक़यात होते हैं. शाह फैसल का वाक़या सबके सामने अभी रिसेंटली हुआ, और बहुत तकलीफ दे वाक़या होता है इस तरह का, इसमें कोई शक नहीं है. पूरा शहर हिल जाता है देखकर. मच्छर कॉलोनी का वाक़या अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट था गैस का. बिल्कुल. उसमें टीम्स पहुंची, काम किया, डेड बॉडीज़ निकाली. ट्रेन का हादसा हुआ, सबसे बड़ा वाक़या जो हमारे लिए भी पहला वाक़या था नवाबशाह में. और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 से ज़्यादा लोग उस ट्रेन में से निकाले. कैजुअल्टीज़ भी थी, लेकिन हमने पैरामेडिकल सपोर्ट भी वहाँ प्रोवाइड की, लोगों को भी वहाँ से निकाला. आरजे मॉल का वाक़या सबके सामने, अर्शी मॉल का वाक़या सबके सामने. सबसे पहले टीम 1122 की पहुँच जाती है और पहुँची, और हमने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया. जो सबसे बड़ा मैं काम इस वक्त करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और इस तरह की सर्विस में अल्लाह मदद करता है. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो सपोर्ट है, सिर्फ आसान नहीं है कहना कि हमने 1-1.5 साल में सर्विस बनाई भी और चला भी रहे. ऐसा ही है ना, इतना आसान तो नहीं है. आप इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में इदारा भी बना दें, उसको आप चला भी लें और आप समझें कि हमने पता नहीं कहाँ पहुँच गए. हर चीज़ का टाइम लगता है, लेकिन इस काम में हमें अल्लाह की मदद बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जब आप कोई एक अपने कहते हैं ना कि कोई अल्लाह की नियत कर मदद लें, कैसे है कि कोई चैलेंजेस हैं बहुत बड़े, खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं. किस तरह के चैलेंजेस हैं? खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं क्या चैलेंजेस? हैं. सर्विस स्टार्ट करने के लिए पहले क्या चाहिए होता है? ज़मीन. ओके. ऑफिस बनेगा, हाँ. स्ट्रक्चर बनेगा तो होगा. ओके. गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने फ़ौरन से ज़मीनें दे दी. KMC से हमने ज़मीन ली हुई है सारी. ओके. और उसमें मेयर साहब की, जो आज के मेयर हैं इस वक्त, उनकी जितनी ज़्यादा सपोर्ट है ना, मैं कहता हूँ कि इस वक्त हर कराची में हर जगह मुझे जो ज़मीन दी गई वो KMC की दी गई. ओके. उसके बाद हर डिवीजन्स पे चले जाएं, जहाँ जाते 1122 काम करना है, गवर्नमेंट कहती है ले लें. जिस डिपार्टमेंट की हमारे पास ज़मीन होती है वो कहते ठीक है ले लें, आपको कितनी चाहिए ये ले लें, करें काम. इससे ज़्यादा क्या बड़ी सपोर्ट होगी. टाइम पे प्रोक्योरमेंट्स हो गई, टाइम पे लोग आना शुरू हो गए, हर प्रोविंस से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई. पंजाब की इतनी बड़ी सपोर्ट कि हमने जाकर बात की, उनका लोग भेजें आपके लिए प्रायोरिटी, आपके लोग आएंगे प्रायोरिटी में, हम उनको ट्रेन करके भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है. ये सपोर्ट है ना सारी. अभी कितनी एम्बुलेंसेज जो हैं वो काम कर रही हैं इस वक्त? 230 मैंने आपको बताया. पूरे सिंध में? पूरे सिंध में. और कितनी जो है वो ज़रूरत है? नंबर्स तो आपको अंदाज़ा होगा अगर कितनों की ज़रूरत है, क्योंकि 230 मुझे लगता है कि बहुत कम है. बिल्कुल सही, बहुत कम है, क्योंकि चाहे वो कराची एक तो इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं, देन सिंध के इतने छोटे छोटे शहर जहाँ पर आई थिंक कम्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और फिर मसले मसाइल भी उसी तरह के हैं, तो उसमें जाना और इस तरह से रेस्क्यू करना एक मुश्किल काम है. इस तरह से लेता हूँ कि इसको स्टेप वाइज ले लेते हैं. पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, आज सर्विस स्टार्ट होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस, प्रोफेशनल रेस्पॉन्स, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल. एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा हूँ. तो जब मैं इसकी बात करें 230, पहले तो कुछ नहीं था, आज 230 है ना. होनी कितनी चाहिए? हर 50,000 पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, और 1 लाख पॉपुलेशन पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए. क्या है हमारे पास? ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेंथन हो रहा है. 110 एम्बुलेंसेस और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस फ्लीट में आ जाएगी. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कर रहे हैं. लेकिन हम उसको क्यों भूल रहे हैं कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियाँ चल रही हैं, चल रही है ना, वो भी तो बहुत सारी हैं, अच्छी खासी और अच्छा काम कर रही हैं. मेरे ख्याल से, मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 1200-1300 होंगी कराची में. ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, मे भी शायद कम या ज़्यादा. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन रहेगा इंशाल्लाह. ऐसा ही है ना. लेकिन एक चीज़ है बस, मैं हर जगह ये ऑफ़र करता हूँ उनको, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी करता हूँ. देखें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड कर दें अपने आप को. उस गाड़ी में जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो उसमें डाल दें. अपने लोगों की ट्रेनिंग करा दें. मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा दूँगा. आप करा देंगे? बिल्कुल करा दूँगा. सारी ऑर्गेनाइजेशंस करा दूँगा. इतना बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ है, हज़ारों की तादाद में. 6 महीने लूँगा, कर दूँगा. ओके. ट्रेनिंग करानी है, मैं करवा दूँगा. इट्स अ गुड. ये मेरी टेक्निकल सर्विसेज उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल है. ओके. फ़ायदा किसका है? आपका और मेरा है ना. बिल्कुल. वो गाड़ी अपग्रेड हो जाएगी. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कोई अच्छी गाड़ी में सर्विस देंगे तो पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा ना, चैरिटी और ज़्यादा मिलेगी. तो आप वो भी सोचें.
دونوں چیزیں ہیں نا اس میں, ایک اچھا کام بھی کریں اور دوسرا مجھے کیا فائدہ ہے ایز اے گورنمنٹ کو, کیا فائدہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے, آج آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی ایمبولینسز میں نے آپ کو بتائیں, تو وہ جو 1200-1400 ہے وہ بھی تو اسی شہر میں چل رہی ہے نا, اس کو میں کیوں نہ ایڈ کر کے بتاؤں اگر وہ ایمبولینسز ہوں. ٹرو ایسا ہی ہے نا, تو ایک اس میں سے ایک چھوٹے سے اکوپمنٹ ڈل جائیں گے, اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف ٹرینڈ ہو جائے گا تو سروسز تو اچھی ملیں گی نا. آج بھی وہ دے رہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان کی سائڈ کی اگر میں بات سوچتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں بہت جگہوں پر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, بہت جگہوں پر جو ہے نا, کیونکہ جتنا مسائل ہیں, ہم جس مسائل کی بات کر رہے ہیں تو اتنے سارے مسائل ہیں شہر میں, اور ایک زمانے سے انہوں نے کام کیا ہے, تو کبھی بھی چھوٹی موٹی ضرورت پڑتی ہے تو سلوٹ ٹو دیم ٹو بی آنیسٹ. اتنا کیا اگر ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی سروس میں کام کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں, اس کی جتنی کیپیسٹی وہ کام کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ان کے والنٹیئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو سلوٹ تو ہے, کام تو کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو اس سے کیا اچھی بات ہے, بہتر ہو جائے گا. ایسے کسی کو CPR کی ضرورت ہو, کارڈیک اریسٹ میں جا رہا ہے اور وہاں ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے جو CPR نہ کر سکے, تو اس کا کیا فائدہ ہے, فائدہ نہیں ہوا نا. تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ مطلب اگر میرے توسط سے, گورنمنٹ کے اس ادارے کی توسط سے اگر میں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں تو وائی ناٹ, ٹیک اٹ پازیٹیو. ہم سب اس نہ صرف اس شہر کے لیے بلکہ اس پورے صوبے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو جو پورا کارآمد ہو, بالکل, اور وہ اتنا ریلائبل ہو کہ لوگ ٹرسٹ کریں اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ٹریننگ کا بڑا پروگرام چلا رہا ہوں. تو ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا, میں نے آپ کا نا فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اگر وہ اسٹرانگ ہے نا. ہم نے پہلے اسکولس کو کانٹیکٹ کیا, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیے, بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ہر مہینے 6 سے 7 اسکول ہمارے پاس کیو میں ہوتے ہیں جن کے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. کن چیزوں پہ ٹرین کراتے ہیں؟ بیسک لائف سپورٹ, CPR کیسے کرنا ہے, انفارمیشن دو ان کے پاس, خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ایمرجنسی, اور ہاؤ ٹو بیہیو ان دا ایمرجنسی سچویشن. آگ لگ جاتی ہے, کیا کریں, لوگوں کے پاس فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوتا ہے, چلانا نہیں آتا. میں آپ سے پوچھ لوں, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آپ کو چلانا آ رہا ہو, لیکن یہاں فائر ایکسٹنگوشر مجھے نہیں آتا. مجھے بتائیں کیوں نہیں آتا. اس بلڈنگ میں آگ لگ جائے کیا کریں گے؟ صحیح بول رہے ہیں. دیکھیں ہم تو اسی وجہ سے ہم بہت بڑا ٹریننگ پروگرام چلا رہے ہیں. ہم اسکولس کو ٹریننگ کرنا شروع کر دی, پھر ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. ریسکیو سروس 15 منٹ تو لے گی نا پہنچتے میں, کہیں دیر ہمیں بھی ہو جاتی ہے, کہیں 20 منٹ میں پہنچیں گے. اگر اس سے پہلے وہاں کا والنٹیئر ٹرینڈ ہو گیا, آپ ٹرینڈ ہیں, آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے, اور کیا کریں گے, 1122 پہ کال کر دیں گے. تو جو آپ کے پاس ایمبولینس پہنچ رہی تب تک آپ سپورٹ کریں گے نا. تو اسی طرح سے ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پولیس کو ٹرین کرانا شروع کرتے ہیں. ان کے بیچز آتے ہیں کہ ان کے پاس فرسٹ ریسپونڈر ٹریننگ کا ہم نے نام دیا کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی نالج ہو, انفارمیشن ہو کہ آپ وہاں پر فرسٹ ایڈ دے سکیں. تو ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہیں. That's a very good point. And good news as well. یہ تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایسا بات ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی طرح کی آفت آتی ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آ جائے اور مدد کر دے. چھوٹی سی مدد, اسی وجہ سے ہم چیریٹیبل آرگنائزیشنس کی اس وجہ سے تعریف بھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو چھوٹی سی مدد ہوتی ہے نا, چھوٹی سی سپورٹ ہوتی ہے, وہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑی سپورٹ لگتی ہے. ان کا بڑا اسپیڈی کام ہے, آپ کو پتہ ہے, ان کا بہت بڑا نیٹ ورک, بہت اچھا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے. لیکن کہاں ضرورت ہے, ایک اسٹیپ آگے آ جائیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, ہو جائے گا وہ. ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ 1122 ریسکیو سینس کس کس کیٹیگری میں کام کر رہی ہے, اور پھر ہم ہر کیٹیگری کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. سو پہلی کون سی کیٹیگری ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی جو ایمرجنسیز ہمارے پاس ہم کہتے ہیں وہ ہے میڈیکل ایمرجنسیز. آلریڈی آپ کو گھومتی پھرتی ہماری ایمبولینسز نظر آتی ہیں شہر کے اندر. اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو سب سے بڑی ایمرجنسی ہے وہ فائر ایمرجنسی ہے. دن میں 2 سے 3 کالس 4 کالس دن میں آ جاتی ہیں, ہمارے لوگ ریسپانس کر رہے ہوتے ہیں. میڈیکل ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں پہلے. میڈیکل ایمرجنسی میں اس وقت کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ایمبولینس سروس ہے ہماری پارٹنر آرگنائزیشن چلا رہی ہے, اس کو وہ کمپلیٹلی کنیکٹیڈ ہے ہمارے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سسٹم چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1122 پہ کال کی, آپ کی وہاں پر کال ریسیو ہوئی, آپ سے وہ ایک فارم فل کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں, پہلے تو آپ بتاتے ہیں آپ کی ایمرجنسی کیا ہے. تو وہاں پر ہم نے کوڈنگ کی ہوئی ہے کہ لائف تھریٹننگ کال ہے,
تو اس کو پرائرٹی ڈسپیچنگ ہو جائے گی. جب تک آپ سے انفارمیشن لیں گے تب تک ایمبولینس ڈسپیچ ہو جائے گی اوکے کہ وہ اپنے ٹائم پہ وہاں پر پہنچ جائے. لیکن جو ہمارا جو کال ریسیو کر رہا ہے, کال ٹیکر ہے ہمارا, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا. ایک اور سروس بھی ہم دے رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کارڈیک اریسٹ اور سی پی آر کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر گائیڈ کرتے ہیں اٹینڈنٹ کو سی پی آر کریں, اور وہ کنیکٹڈ رہے گا ساتھ ساتھ آپ کے, کہ وہ وہاں پر پرووائڈ کرے پیرامیڈیکل سپورٹ جب تک ہماری ایمبولینس وہاں پر پہنچے. تو یہ ہماری اس وقت پورے سندھ میں 100% ڈسٹرکٹ کور کیے ہوئے ایمبولینسز نے, اور ایمبولینس سروس آپ کو اس وقت پورے سندھ میں ملے گی. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکشن کی کہ ایمبولینسز ہونی کتنی چاہیے, تو اس وجہ سے کیونکہ ایمبولینسز کم ہے, ریفیوزل بھی ہے, جینین ریفیوزل ہے, کہ جب جیسے آپ نے کال کی, 2 لوگوں اور نے کال کی, تو اگر آپ کے پاس پرائرٹی ہے, ہمارے پاس ایمبولینسز پیچھے نہیں ہیں اور وہ ساری سروسز دے رہی ہیں, تو ہم آپ کو پرائرٹی دیں گے. لیکن اویلیبل ہے تو پھر تینوں کو دیں گے. ہیلتھ کے لیے کتنی کالز آتی ہوں گی دن میں؟ جسٹ اے کویشچن. دیکھیں اس وقت جو 80% کالز ہیں, 80% 85% کالز وہ ایمبولیٹری سروس کے لیے, ہیلتھ والا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایمبولیٹری سروس کے لیے. اور وہ کتنی ہوتی ہوں گی؟ کوئی 80% آف آپ کر لیں. دیکھیں 18,000 کالس میں ایک رفلی آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں سے 7,000 پر ڈے بتا رہا ہوں. پر ڈے 18,000 کالز؟ جی بالکل, ہم ریسیو کرتے ہیں, جس میں اگر صرف کراچی کی بات کروں تو وہ 5,000 سے 7,000 کالس ہیں ڈیلی. اچھا, اس میں سے 40% کال آپ نکال دیں, 35% 40% ارریلیونٹ کالس ہوتی ہیں. اوکے, لوگ مذاق بھی کرتے ہیں نا کال کر کے, انفارچونیٹلی کال ملا دیں گے. اچھا, ٹائم ہے, بچوں کو رات کو دے دیتے ہیں فون ملا کر, یاد کرا دیا. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اینی ویز وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا, اور بچوں کے بھی ہاتھ میں فون ہوتا ہے, بچے بھی ملا دیتے ہیں. پرینک کالز ہوتی ہیں. اب ہم اس کا ایکشن بھی لے رہے ہیں, اس کو میں آپ کو یہاں بتا دوں. پرینک کالز کیا چیز ہے؟ پرینک کالز کیا ہیں؟ باقی چیزوں میں تو چلتی ہیں, چلو ٹھیک ہے, ہو گیا. پرینک کرتے ہیں نا لوگ, ٹک ٹاک بنانے کے لیے پرینک کر دیا, اس پہ ویوز آ گئے, اچھا لگتا ہے. لیکن ایمرجنسی سروس کے ساتھ پرینک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ پلیز یہ بتائیں. پلیز یہ بتائیں. ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے ہم نے پرینک کر کے ہم نے فون بند کر دیا, تفریح آ گئی. لیکن اتنی بڑی سروس جس کا کام یہ ہے کہ جو ایمرجنسی کو ڈیل کرنا, اور ریسپانس ٹائم ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کال آئی, لوگ تیار ہوئے, فوراً سے 1 منٹ کے اندر گاڑی نکل گئی, فائر کی, اور اس کو 15-20 منٹ میں وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ اگر پرینک کال نکل آئے تو آپ سوچیں, اتنی بڑی سروس, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے, اور وہ ایک لوگ گاڑی وہاں پہنچی اور پتہ چلے وہاں آگ ہی نہیں لگی ہوئی, بندے نے فون بند کر دیا. مذاق کرتے ہیں نا لوگ. لا ہمارا کہتا ہے کہ آپ اس کی رپورٹ کریں, اور ہم اب FIR پہ جا رہے ہیں. اور پچھلے ہفتے ڈائریکٹ FIR. پرینک کال از اے کرائم ود دا ایمرجنسی سروسز. دیکھیں جس ٹائم پہ میری گاڑی وہاں پر گئی, ٹیم انگیج ہوئی, اور وہاں دوسری طرف اگر ایکچوئل ایمرجنسی آ جاتی ہے اور میری ٹیم اس طرف انگیج ہے, تو آپ مجھے بتائیں لاس کس کا ہے؟ بہت بڑا لاس ہے. ہمارا لاس ہے. بہت بڑا لاس. بڑا لاس ہے. بہت بڑا لاس ہے. 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے پاس ایک کال آئی. اوکے, ہم نے اپنی گاڑی بھیجی, ساری سروس میں پہنچا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. کرنی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے فوراً رپورٹ کی, کمپلین کی. FIR تو بات کی بات ہے, ہم نے کمپلین کی. میرے خیال سے ود ان این آور وہ بندہ پکڑا گیا, اس کو لے آئے تھانے میں. اوکے, وہ ٹریس ہو گیا, بندہ آیا, اس کو پوچھا تم کیوں کال کر رہے تھے؟ میں نے مذاقن کی, ہم لوڈو کھیل رہے تھے, اور ہم نے شرط لگائی ہوئی تھی. اس شرط میں انہوں نے ہماری گاڑی, مطلب ہماری سروس کو یوز کیا. آپ سوچیں, یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. تو اب ہم کمپلینس, پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس طرح کی اگر 4-5 کالز ہمارے پاس آ جائیں ارریلیونٹ کا, ہم بلاک کر دیتے تھے. لیکن بلاک اس کے ساتھ اگر بعد میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے 45 days کا ٹائم پیریڈ کے لیے بلاک کرتے ہیں, پھر اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. لیکن پرینک کال کے لیے پراپر کمپلینس میں جا رہے ہیں, پراپر ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اس کی, کہ اس کو ٹریس کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے. تو اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. تو جہاں تک ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس وقت, وہ اتنا انٹیگریٹڈ ہے کہ اگر کہیں سے بھی ایمرجنسی کال آتی ہے نا, تو وہاں پر نہ صرف ادارے, جو ریلیونٹ ادارے کی, اس کے ساتھ پھر ہم نے SSGC, ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. کہیں شٹ ڈاؤن کرنا ہے, فوراً سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کال چلی جاتی ہے. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہم فیس کرتے ہیں کہ موب کریٹ ہو جاتا ہے, ایک سچویشن بن جاتی ہے. لوگ تو نہیں بچتے نا یہاں پر,
وہ تو کہتے ہیں ابھی کرو جو چیز کرنی ہے, کیونکہ میں جب کرتا ہوں 1112 کے بعد پروفیشنل ریسپانس. تو ہر آپریشن جب ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پر کسی بھی چیز کا آپریشن, ریسکیو کا سرجن آپریشن کرتا ہے, ہم اس کی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں وہاں پر. تو اس اسٹریٹجی کے تحت ہم لوگ وہاں پر ریسپانس دیتے ہیں اور وہاں پر پھر ہم آپریٹ کرتے ہیں. لیکن جب موب بن جاتا ہے اور ان کے اوپر پرابلم آتی ہے, ظاہری بات ہے, پھر ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی انگیج کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم ریسکیو سروس چلا رہے ہیں نا, کائنڈلی اس کو سپورٹ جب تک نہیں کریے, ہم آپ ہی ہم ہیں نا, آپ میں سے ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پروفیشنل ٹیکنیکس کے ساتھ. اور فائدہ کس کو, آپ کو, ہمیں فائدہ ہونا, عوام کا فائدہ. اچھا, عوام اس میں کس طرح سے رول پلے کر سکتی ہے کسی بھی طرح سے؟ آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتائیں اس کو, عوام کس طرح سے. پیشنس بہت ضروری ہے. اوکے, پینک نہ ہو. سروس پہنچ گئی, اس کے بعد پینک نہ ہو, ہمارے اوپر چھوڑ دیں. ہم پہنچ گئے نا, اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اس کو سیٹل کرنے دیں چیزوں کو. ڈیڈ باڈی نکال رہا ہوں, میرا بندہ ڈیڈ باڈی نکال رہا ہے, آپ اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, ابھی نکالو, یہاں سے نکالو, وہاں سے نکالو, یہاں نہیں جاؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے. بھائی ڈیڈ باڈی نکال دیں گے نا, ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا. آئے دن نالوں میں بچے گرتے ہیں, اللہ معافی دے, ٹھیک ہے. ہم نے کتنے کیسز یہاں پر دیکھے, ہم نے وہاں سے ڈیڈ باڈیز نکالی. ہم جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک پراپرلی ڈیڈ باڈی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم نے لائف سیو بھی بہت زیادہ کی ہیں, ٹائملی پہنچ کے الحمدللہ. بہت سارے کیسز انٹیریئر سے آتے ہیں, اور ان سارے یہ جو کیسز ہوتے ہیں, اب گرمیاں جیسے ہی اسٹارٹ ہوں گی, لوگ جائیں گے نہروں میں نہائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ ایشوز ہوتے ہیں ڈراؤننگ کے, تو یہ کیسز اب بڑھ جائیں گے پھر دوبارہ. تو سیزنل کیسز آتے ہیں اس طرح کے. تو جب ہم جاتے ہیں نا ڈراؤننگ کا کیس دیکھنے کے لیے, اگر کوئی نالے میں بچہ خدا نہ خواستہ سیوریج لائن میں گر گیا, تو ہم تو ریلیونٹ اداروں کو کہتے ہیں ہمیں نقشہ تو دیں. بھائی میں بھی اگر اپنا ریسکیو نیچے اتارا ہوں, اس کی سیفٹی بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. میں نے اس کو سارا اکوپمنٹ دے دیا, سب کچھ, لیکن اس کی سیفٹی تو امپورٹنٹ. کتنی گیسز ہوتی ہیں نیچے, تو اگر ہمارے پاس میپ نہیں ہے تو وہ کہاں گھسے گا بیچارہ, کبھی اس طرف جائے گا, کبھی لیفٹ جائے گا, کبھی رائٹ جائے گا. تو پروفیشنل چیزیں تو یہی ہے. تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نہیں ملتے, لیکن پھر بھی ہم آپریٹ تو کرتے ہیں, اور ہم نے ڈیڈ باڈیز نکالی ہیں. تو نو ڈاؤٹ ہم بھی اس جگہ پہ ہو تو پینک کر جائیں, پریشر بھی ڈالیں, لیکن ریسکیو 1112 پہ ٹرسٹ کرنا ضرور شروع کریں لوگ. الحمدللہ کرتے ہیں اس وقت. آج بھی میڈیا پہ ہم لوگ ایکٹیو تھے, اور ایک کیس آیا ہوا تھا اسنیک ریسکیو کا, کسی نے کال کی. ہمارے لیے بڑا کامن ہے, لیکن آج وہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا. اور اچھا مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی پہ ریسکیو 1112 کا نام آتا ہے نا, ریسکیو 1112 ادارہ, کچھ نہیں تھا اب کچھ ہے, اور لوگوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. میڈیا میں کتنی سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ. بھائی اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اگر کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ زیادہ میڈیا پر نہیں آ رہا, لیکن صاف والی چیز نہیں آتا ہے. بہترین ہے. ہمیں پراپر میڈیا جگہ دے رہی ہے اب. یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میرے پاس میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میڈیا پہ تو آتا ہے, لیکن ہم جو ٹرینڈ کر دیتے ہیں چیزوں کو, تو وہ اس طرح کی چیز زیادہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ جو یہ لوگ کام کی چیز, ہاں ہر چیز میں لوگوں کا ٹرینڈ یہ کو لے کے دیکھنا کیا چاہتے ہیں. اس ایمرجنسی سروسز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, سانپ پکڑ لیا, that's funny. لیکن وہ سانپ زہریلا تھا. ایسے ہی ہے. اس سے جان جا سکتی تھی وہاں پر جو لوگ تھے وہاں پر. تو ان دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اٹس اے سیریس بزنس, اٹس اے ویری سیریس بزنس. لوگوں کے لیے شاید ابھی تک وہ سیریس بزنس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کال کرتے ہیں, یہ پہنچتے ہیں. بھائی وہاں تک پہنچنے میں جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہ ٹراما سے نہیں گزرتے کیا؟ میرا ایک ریسکیور ڈیلی کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی فائر ایمرجنسی میں جاتا ہے, وہ کتنے رسک پہ, اور وہاں سے وہ آگ بجھا کے پھر واپس آتا ہے, پھر دوسرے دن وہی صحیح چیز. آپ ایک ہی چیز روزانہ کریں تو ٹراما کتنا ہے. روز آگ دیکھ رہا ہوں اور اتنا قریب سے دیکھ رہا ہے, روز نالے میں بھی جا رہا ہے, روز آگ بھی دیکھ رہا ہے, روز ڈیڈ باڈیز بھی دیکھ رہا ہے, بلڈنگ سے ڈیڈ باڈیز نکال رہا ہے. پھر وہاں پر جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ کہتا ہے ڈیڈ باڈی مجھے دے دو, وہ کہتا ہے ڈیڈ باڈی مجھے دے دو. وہ الگ ایک کہانی ہے. تو جو ریسکیور ہے وہ بھی تو انسان ہے, تو اس پہ کتنا ٹراما گزرتا ہے. تو اب ہم ان کے لیے کاؤنسلر رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاؤنسلر ہونے چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی آ جائیں گے کہ جو ریسکیو کے لوگ ہیں ان کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. جس طرح سے ایک تھیراپسٹ کو بھی تھیراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح سے بالکل ایسا ہی بچانے والے کو ایک بچانے والے کی ضرورت. بالکل ایسا ہی. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ جب لوگ فون کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں نا, تو لوگ تو میرا کال ٹیکر بیچارہ گالیاں بھی کھا رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی تو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. اس کو بتانا پڑتا ہے کوئی بات نہیں, وہ آپ کو نہیں جانتا, جو کال کر رہے ہیں وہ آپ سے, آپ کا نام تو نہیں پتا کس کو. تو ہم اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں سروس دینی ہے,
وہ اس وقت پینک کر گیا ہے, اس وقت آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے, تو جسٹ کام, آپ صرف فوکس کرو کہ مجھے سروس کتنی جلدی اس کو پہنچانی. تو اس لیول پہ جب آپ ٹیبل کے اس طرف آئیں گے نا, تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن پروفیشنل ریسپانس, ٹائملی ریسپانس, جو ایکسپیکٹیشن ہے. تو مجھے وہ ایکسپیکٹیشن پوری کرنی ہے, وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے جو انفارچونیٹلی یہاں نہیں تھا, اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور مجھے جہاں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار 1122 کام کرا ہے, آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ آج وہ ادارہ قائم ہو گیا ہے الحمدللہ, جو آہستہ آہستہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. میڈیا کی اتنی زیادہ سپورٹ مجھے ملنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری سوچ ہے, انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے باقاعدہ کہ نہیں 1122 واقعی پروفیشنل, کیونکہ انہوں نے کام دیکھا. میرے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت مارکیٹنگ کرنے کے لیے, خود بخود مارکیٹنگ ہو رہی ہے, چلتی پھرتی گاڑیاں مارکیٹنگ ہے, چلتے پھرتے میرا یونیفارم کا اسٹاف مارکیٹنگ ہے, اور ہمیں اس کی ضرورت تھی. مجھے ضرورت پڑتی یہاں پر, اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں جب تک نہیں تھی 1122, کیا کرتے تھے, کال کرتے تھے, اور ایک پرانی گاڑی آتی تھی ڈبہ, اور اس کا اسٹریچر پہ بندے کو جب آپ لٹا کے لے جائیں, اس کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے. آلریڈی تکلیف میں بہت ہوں, تکلیف میں, یہ بات تو ہے. اس کے علاوہ اور کون سی سروس ہے؟ پھر میں نے فائر, ہیلتھ, اینڈ دین دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس اربن سرچ اینڈ ریسکیو, وہ میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, بلڈنگ کولیپس ہو جائے, تو پھر ہماری بالکل سپریٹ ٹیم ہے جو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. سپریٹ اکوپمنٹس ہیں جو ہم لوگ وہاں پر یوز کرتے ہیں. اچھا, ہر سروس کی ہم نے ایک اسپیشلائزڈ وہیکل اور ہم نے اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ امپورٹ کر کے ہم نے اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پر. تو ایسا نہیں ہے لوگ گئے چھینی یا تھوڑا لے کر اور بلڈنگ میں سے بندہ نکال رہا ہے, ایسا نہیں ہے. پروفیشنل ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں, ایون ہمارے پاس لائف لوکیٹرز ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی اسٹرکچر کولیپس ہے اور اسٹرکچر کولیپس کے نیچے کوئی زندہ ہے, تو لائف لوکیٹر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, تو اسے پتہ چل جاتا ہے ہاں نیچے ابھی بھی کوئی زندہ ہے, تو ہمارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم اس کو نکالیں. تو ہمارے پاس بہت الحمدللہ اس وقت میں, اگر میں کہ ہمارے پاس اس وقت سارے جو پروفیشنل اکوپمنٹ ہونے چاہیے الحمدللہ ہیں, اور صرف اکوپمنٹ نہیں ہے, لوگ بھی ٹرینڈ ہیں اس کو چلانے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے میں صرف گاڑی رکھ کے اور آفس میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے لیکن یہ کھڑی ہے, بس ایسا نہیں ہے. تو جو اکوپمنٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چیزیں لے لی, لیکن ہم اپنے آپ کو بھی اس پہ ٹرین کرتے جا رہے ہیں. میرا آپ کو لرننگ فیز ہے. ہم نے ابھی انڈر واٹر سونارس لیے ہیں, ریسنٹلی ہم نے امپورٹ کیے. اچھا, جو سی ایمرجنسیز ہم اس کو ڈیل نہیں, وی آر ناٹ ٹرینڈ. سی ایمرجنسیز ہم لوگ نہیں دیتے ہیں. سی کی جو ڈراؤننگ ہم نہیں دیکھتے ہیں, اس کے لیے ہم پھر انگیج کرتے ہیں جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو. لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے, جلد کا مطلب میں اگر کہوں تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے سے 1 سال لگ جائے گا مجھے. اور اس شہر میں سی ایمرجنسیز کے لیے میری ایک سپریٹ ٹیم ہوگی جو آپ کو پورا ہاکس بے سے لے کر اور پورا ہمارا ایریا کور کرے گی. اور خدا نہ خواستہ جب سی ایمرجنسی آتی ہے کوئی بڑی, تو میرے گورنمنٹ آف سندھ کے اپنے لوگ ہوں گے جو وہاں پر سپورٹ دے رہے ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ سی پورے پاکستان میں ہے نہیں, کراچی میں یا پھر بلوچستان میں, باقی تو کہیں بھی نہیں. اور سب سے زیادہ ایمرجنسیز ہے یہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں, اسپیشلی جون جولائی اور مئی والا جو ٹائم آ رہا ہے سیزن, میں نے کہا نا سیزن, اس سیزن میں جو ہے نا بہت زیادہ بالکل سیزن ہے, ایسا ہی حادثات ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی. تو ہم اویئر بھی کرتے ہیں لوگوں کو ساتھ ساتھ کہ بھائی دیکھیں انفارمیشن شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ, لیکن لوگ سیکھنا چاہیں تو لوگ سیکھتے ہیں. اب ایک سمپل سی بات ہے نا, گاڑی میں اگر آپ سیٹ بیلٹ پہن لیں تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایئر بیگ کھلے گا, ایسے ہی لوگوں کو تو نہیں پتہ کیوں, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے پیچھے بیلٹ لگا کر اس کو فکس کر دیتے ہیں, آواز بند ہو جائے کسی طریقے سے. لیکن خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں گاڑی کا ایئر بیگ نہیں کھلا کیونکہ لوکل گاڑی تھی, لوکل مینوفیکچر گاڑی تھی, اس کا نہیں کھلا. لیکن اس کا ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ تو لوگ جب تک خود اویئر نہیں ہوں گے تب تک صرف ایک ایجنسی کام نہیں کر سکتی پھر. تو یہ ہمیں سب ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اس پہ. تو اسی وجہ سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں نا کہ ہم تو کام کر رہے ہیں, لیکن تب تک جو لوگ ٹرین کریں گے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. اب آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے روڈس پہ 1122 کے ساتھ منسلک موٹر بائک سروس بھی شروع ہو جائے گی. جو 1122 کے ساتھ منسلک ہوگی وہ بھی فرسٹ ریسپونڈر ہوگی, کیونکہ اتنے بڑے شہر میں, یا اب جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے شہروں کی ایکسپینشن چل رہی ہے, ہم ایک تو ہمارا کراچی ہے میٹروپولیٹن سٹی, لیکن ایکسپینشن آپ دیکھیں باقی کس طرح سے ہو رہی ہے. اب ہائی ویز پہ اور موٹر ویز پہ سوسائٹیز بنے جا رہی ہیں, تو ہر جگہ تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر, ایمبولینسز کھڑی کرنا, اٹس ویری ایکسپینسو انٹروینشن گورنمنٹ کے لیے. تو آہستہ آہستہ ایک نئی انٹروینشن بائک سروس بھی شروع ہو جائے گی.
ایکچوئل میں نے آپ کو بتایا نا سب سے بڑی جو اس میں سائنس ہے نا وہ ہے ریسپانس ٹائم. ایمرجنسی سروس کا ریسپانس ٹائم اچھا ہے نا پھر اچھی ہے وہ سروس. اٹس اے سکسیس. لائف سیونگ میں ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ایسا ہی ہے نا. تو اگر بائک سروس آ جاتی ہے, پہلے تو پائلٹ کریں گے نا اس کو, تو بائک سروس سے کیا ہوگا, جو ہمارا 8 سے 12 منٹ کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا, وہ 6 منٹ ہو جائے گا, 7 منٹ ہو جائے گا. کہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے جہاں پر پیشنٹ شفٹنگ نہیں ہے, اس کو صرف فرسٹ ایڈ چاہیے, بائکر دے آئے گا نا اس کو جا کر. اور کیا کر سکتا ہے بائکر؟ دیکھیں بائک میں ملٹیپل سروسز ہیں. ایک تو فرسٹ ایڈ کی سروس ہوگی, بہت ہے. میں نے آپ کو بتایا ڈسپیچ ہو جائے گی ایمبولینس. 4 منٹ میں اگر بائک پہنچ گئی تو جب تک وہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرے, اس کو میڈیکل جو ہے وہ پیرامیڈیکل سپورٹ پرووائڈ کرے, تب تک ایمبولینس پہنچ جائے گی. تو سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ چھوٹا فائر ایکسٹنگوشر ہوگا, گاڑیوں میں آگ لگتی رہتی ہے, وہ سپورٹ پرووائڈ کرے گا وہاں پر پہنچ کے, بجائے کہ اتنی بڑی فائر ٹینڈر جائے. اچھا میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوا ہوں نا, تو سارا دن کیلکولیٹر لے کر اور میں انٹروینشن کی کاسٹ نکالتا ہوں. نو ڈاؤٹ فری آف کاسٹ ہے, گورنمنٹ کا پیسہ ہی لگ رہا ہے نا, تو پر انٹروینشن کاسٹ کتنے میں پڑتی ہے گورنمنٹ کو, بہت امپورٹنٹ ہے نا یہ چیز. اب دیکھیں ایک بزنس ہے نا, فری آف کاسٹ ہے لیکن اٹس اے بزنس, گورنمنٹ کا پیسہ تو لگ رہا ہے نا, تو ہمیں اس انٹروینشن جو ہمارا انٹروینشن کاسٹ ہے اس کو بھی تو کم کرنا ہے. تو ادروائز اتنا بڑے ایمرجنسی سروسز فری آف کاسٹ کب تک چلائیں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب آہستہ آہستہ ہم نئے ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں جس میں پھر آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی. اور دوسرا کیونکہ سب سے زیادہ ایمرجنسی اسی شہر کی ہیں. میرے پاس حیدرآباد میں اتنی ایمرجنسی نہیں ہے, میرے پاس میرپور خاص میں اتنی ایمرجنسی نہیں ہے. ایمبولینس کی سروس ہے, پاپولیشن اور اس کا بھی بڑا ڈفرینس آتا ہے. انفراسٹرکچر ڈفرینٹ, انفراسٹرکچر یہاں کا انفراسٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں کی ایمرجنسی, اب کون سا ایسا شہر ہے جہاں میں دن میں 2 سے 3 دفعہ آگ لگ جائے گی؟ اس کے علاوہ تو کوئی شہر نہیں ہے نا. آپ کاؤنٹ کریں. ریئلی بیڈ. بہت مسائل ہیں یار شہر میں. کوئی بات نہیں, حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن اتنے زیادہ ہیں نا کہ آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم لگے گا. میں امید تو ہے تھوڑی بہت, لیکن یہ دیکھیں سولوشن لانے چاہیے ہمیں. اوکے دیکھیں ہم سولوشن لے کر آئے نا, ایسے ہی پرابلم رہیں گے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں جتنا لوڈ ہے, مائگریشن بہت زیادہ ہے, اوور پاپولیٹڈ سٹی ہے, پرانا انفراسٹرکچر نیا انفراسٹرکچر کا مکس ہے. ہم تو کہتے ہیں نا اٹس اے گریو یارڈ آف اسٹرکچرس, ٹھیک ہے. اور وہاں پر اور اس شہر میں اب تو کافی بہتری آ گئی ہے, روڈس آپ دیکھ لیں بہت بہتر ہو گئے ہیں یہاں کے, لیکن اب بلڈنگ کو توڑ کے تو نہیں بنا سکتے. اس میں بلڈنگ کوڈس اگر آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ہم لوگوں نے, میں تو یہ کہوں گا اگر ہم لوگوں نے فالو نہیں کیے ہوئے تو جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں فائر بریگیڈ آئے گی اور سارا ملبہ ہمارے اوپر گرتا ہے یا دوسرے اداروں پہ گرتا ہے کہ بھائی آپ لیٹ کیوں پہنچے. تو ان سے سوال یہ ہونا چاہیے ہم تو لیٹ پہنچے لیکن آپ کی بلڈنگ میں جو فائر سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں تھا؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن ملبہ گرتا ہے ان کے اوپر, دیر پہنچے, اب آپ نے یہ کر دیا, اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے, آپ کے پاس پانی نہیں ہے. لیکن اس بلڈنگ میں فائر سسٹم ہونا چاہیے, اس کا ایک پورا میکینزم ڈیفائن ہے سیفٹی بلڈنگ کوڈس میں, اس کی کوڈ ڈیفائن ہے کیا کیا ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو 2-3 واقعات ہوئے بڑے بڑے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آڈٹ بھی ہوئی, اس کی رپورٹ میں کیا آیا, مور دین 75% جو بلڈنگس تھی اس میں فائر سسٹم نہیں ہے, ایگزٹ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے فائر ایگزٹ سمپل ایک چیز ہے. دیکھیں بلڈنگ میں آگ لگی, بندہ نکلے گا کہاں سے, اس کو پتہ ہی نہیں میرا ایگزٹ کہاں ہے. ایگزٹ پہلی بات تو ہے ہی نہیں. اب جس سیڑھیوں سے اترے گا وہاں سے 100 کے 100 کی تعداد میں اگر لوگ اتریں گے تو ایک دوسرے کو کچلیں گے نا, اور کہاں جائیں گے بیچارے, گر جائیں گے, سلپ ہو جائیں گے. اینڈ لاٹ آف تھنگز اسٹیمپیڈ ہو گئی. ابھی بھی یہی ہوا تھا. تو جب ہم لوگ اپارٹمنٹ لینے جاتے ہیں, آپ یہاں کبھی موقع ملتا ہے, یہاں تو یہی ہے نا انویسٹمنٹ کریں, ان سے کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میری سیفٹی کہاں ہے ایز اے ریزیڈنٹ, کیا اس جنہوں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے کیا انہوں نے ہماری سیفٹی کے لیے کچھ رکھا ہے وہاں پر, یا صرف بلڈنگ بنا کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہے, دیٹس ٹرو. اور اس کے بعد جب ہم نے بات کی واٹر ریسکیو کی, میرے پاس ٹیم اس وقت ہم نے انٹروڈیوس کریں یہاں پر, وہ بھی سروس ہے ہمارے پاس. واٹر ریسکیو, جی. واٹ از اٹ؟ فلڈز آئے تھے ابھی ریسنٹلی, فلڈس میں ہماری ٹیم نے وہاں پر ریسپانس کیا. ریسپانس ان دا سینس کہ اس وقت کیونکہ ہم یہ سروس ابھی نئی انیشیٹ ہوئی تھی, اور نہ صرف ہم نے فلڈس میں ابھی ریسنٹلی کیا, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بلکہ ریسنٹلی نہیں, کراچی میں آپ نے دیکھا جب بھی بارش ہوتی ہے تو اربن فلڈنگ کا نام بہت کامن ہو گیا. اربن فلڈنگ ہو رہی ہے, اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. تو اربن فلڈنگ میں اور ہوتی بھی ہے بالکل انفارچونیٹلی.
होती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड बहुत ज़्यादा है, टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने के लिए। ये एक ही शहर के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही है ना, वर्टिकल एक्सपेंशन है बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये है कि हमारी टीम है इस वक्त, और अभी भी जो बारिश हुई रिसेंटली, मेरे ख्याल से अभी एक हॉस्टल थी बच्चियों की, और उसमें से तकरीबन कोई 45 के करीब बच्चियाँ जो ऊपर स्टक हो गई थी, लाइट भी नहीं थी, नीचे पानी था। तो हमारे लोगों ने जाकर उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया, रेस्क्यू किया। हमारे पास स्कूबा डाइवर्स भी हैं, ओके, ट्रेंड स्कूबा डाइवर्स हैं। उनका काम ही यही है कि प्रॉपर इक्विप होकर करें, ड्राउनिंग के केसेस को डील करें। तो इसी तरह से मेरी वाटर रेस्क्यू की टीम है जो रेस्पॉन्स देती है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, उसमें सारे इक्विपमेंट है, उसके साथ हमने एक उसमें बोट रखी हुई है। तो खुदा ना खास्ता जब भी ड्राउनिंग का कोई केस आता है तो वो गाड़ी मूव करती है और साथ हमारे डाइवर्स और रेस्क्यूअर्स वहाँ पर मूव करते हैं। सिवाय एनिमल रेस्क्यू के बाकी सारी रेस्क्यू सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू हम करते हैं। ओके, एनिमल रेस्क्यू पर कब काम शुरू होगा? बाकी इदारे काम कर रहे हैं, हमने उनको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जो ऑलरेडी कर रहा है हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने साथ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे अभी कि चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस शहर के अंदर, इस पूरे सूबे के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपर्टीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करें ना, बजाय कि हम उस पर एक इन्वेस्टमेंट करें, एक नई सर्विस बनाएं। तो ऑलरेडी जो चीज़ है उसको क्यों ना इंटीग्रेट कर दें। उनकी एक्सपर्टीज़ कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करें। हम कहते हैं ठीक है हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो हमें ट्रेन करते हैं। इट्स वाइस वर्सा। तो हम ये कभी भी नहीं कहते हम अकले कुल हैं और हमें बस बहुत हम हर चीज़ में हम लोग ट्रेंड, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। इसी वजह से हम बाकी इदारों के साथ मिलकर ड्रिल्स मैंने स्टार्ट की हुई हैं। अपनी टीम्स को मैं हमेशा इंगेज रखता हूँ। ओके, वो इंगेज रहें, नई नई टेक्निक सीखें। हर सिचुएशन दूसरी सिचुएशन, एमरजेंसी दूसरी एमरजेंसी से डिफरेंट है। ड्राउनिंग का केस है एक, दूसरा ड्राउनिंग का केस है तो उसको हम सिर्फ ड्राउनिंग का केस कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें टेक्निक डिफरेंट यूज़ होती है। उसकी डेप्थ कितनी है पानी की, कहाँ जाकर हमें निकालना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, लॉट ऑफ डिटेल्स। एग्जैक्टली। ओके, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। आपने स्टाफ का बोला, टोटल स्टाफ कितना है इस वक्त? देखें इस वक्त मेरे पास जो स्टाफ है 6 डिवीजन्स पे वो तकरीबन 550 के करीब है। उसके साथ साथ 6 डिवीजन्स, 6 डिवीजन्स पे, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह और सक्खर। परफेक्ट। इसके बाद इस वक्त और कितना है टोटल? सॉरी, 550 के करीब। 550 लोग जी। तकरीबन 700 के करीब मेरा बैच इंशाल्लाह 29 फरवरी 2024 को जा रहा है। 100 के करीब मेरा स्टाफ अंडर ट्रेनिंग है जो वापस आ जाएगा जून तक इंशाल्लाह, और उसमें 66 फीमेल्स हैं। ओके, और इंशाल्लाह हम कराची में सेपरेट एक फ़ीमेल स्टेशन भी हम इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पर ड्राइवर से लेकर ऑफिसर तक फीमेल्स होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी। इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। रेशो देख लेना, फीमेल्स का रेशो देखें, अपॉर्चुनिटी दें ना उनको काम करने के लिए। हमने अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको। देखें जहाँ हम करते हैं ना मर्द काम कर रहा है तो औरतें भी साथ साथ काम कर रही हैं। बेशक, ऐसा ही है। तो बेशक अपॉर्चुनिटी मिलने की देर होती है, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि रेस्क्यू सर्विस में फायर फाइटर फीमेल क्यों नहीं हो सकती। हो सकती और हम दिखाएंगे, ट्रेन होकर वापस आएगी, यहाँ फायर फाइटिंग करेगी आकर। रेस्क्यूअर क्यों नहीं हो सकती, डाइवर क्यों नहीं हो सकती। ऐसे ही है ना, हम हर जगह कहते हैं कि इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पावर है, हम इक्वलिटी में यकीन रखते हैं। तो रेस्क्यू 1122 सिंध में इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे फीमेल्स हमारे साथ शाना बशाना काम कर रही होंगी। अब तो ख़वातीन बाइक्स भी चला रही हैं। क्या मैं देखता हूँ थर पार्कर में आप देखा, थर में औरतें बड़े डंपर्स चलाती हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल ऐसा। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें आप सोसाइटी को, फिर अप टू देम। पर खुद ही स्लो इट्स अ स्लो प्रोसेस। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी देना बिल्कुल दें। जब हम सर्विस स्टार्ट कर रहे थे ना, अच्छा मैं उस पर पहले आ जाऊँ, आपने कहा कि लोग कितने हैं, तो ये मेरे पास स्टाफ होगा, इसमें एम्बुलेंस का स्टाफ शामिल नहीं है। एम्बुलेंस स्टाफ इज़ सेपरेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उनका स्टाफ अलग है, तो हर एम्बुलेंस का स्टाफ डिफरेंट है। तो इस वक्त मेरी कोशिश ये है कि 2024 दिसंबर तक एटलीस्ट मेरा जो स्टाफ है ये 2000 के करीब इंशाल्लाह
ہو جائے گا. اور ہماری ایکسپینشن جو ہے وہ مزید ڈسٹرکس میں ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹیشن بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2024 تک 13 ڈسٹرکٹ ہم نے اور ایڈ کیے ہیں جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ اسٹیشن اس وقت بن رہے ہیں. ایک اور کانسیپٹ ہم لوگ لے کر آئے ہیں موٹر ویز اور ہائی ویز کا, جس میں ہر 50 کلومیٹر پہ میرا سیٹلائٹ اسٹیشن بن رہا ہے. M9, N5, N55 میران ہائی وے, جو سارے ہائی ویز ہیں جو انٹر سٹی کنیکٹیڈ ہیں اور جو انٹر پروونشل کنیکشن ہے, وہاں پر ہر 50 کلومیٹرس پہ میں سیٹلائٹ اسٹیشن بنا رہا ہوں. وہاں پر ایمبولینس بھی ہوگی اویلیبل, وہاں پر فائر بریگیڈ بھی ہوگی, وہاں ریکوری وہیکل بھی ہوگی, واٹر باؤزر بھی ہوگا, اور خدا نہ خاصہ جب کوئی RTA ہوتا ہے اس میں ریسپانس کرے گی. اور جو دوسری اسٹریٹجی پر یہ تھی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ایکسپینشن چل رہی ہے, بہت پرائیویٹ جو ہے وہ سوسائٹیز بن رہی ہیں روڈس پہ, تو ان کی ایمرجنسی کون ڈیل کر رہا ہے اس وقت؟ کوئی پلان نہیں تھا. گورنمنٹ آف سندھ کا پلان یہ تھا کہ ہر 50 کلومیٹرس پہ اپنی اسٹیشن بنائیں اور وہاں سے ایمرجنسی ریسپانس وہاں بھی دیں. ادروائز تو ہر سوسائٹی کا اپنا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ پلان یہی ہے کہ پورے سندھ کو کور کریں انشاءاللہ. میرا خلاصہ ایک طرح سے یہ اس پوری کانورزیشن کا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں پورے سندھ میں. کراچی میں تو کچھ زیادہ ہی ہیں اور ریشو وائز دیکھا جائے تو, لیکن پورے سندھ میں پرابلمس ہیں, اور اس کا اگر ہم حل کرنے کا سوچتے ہیں تو اگین اٹ از اے سلو پروسیس. بہت سارے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک عوام جتنا زیادہ اس میں ساتھ دے گی, چاہے وہ 1122 کا دے, چاہے وہ باقی کوئی اور سروس کر رہا ہے اس کا دے, سو وہ ایک کاؤنٹ کرتا ہے, ان مائی اوپینین کاؤنٹ کرتا ہے. اور اب اگر یہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو انٹیگریٹ کر کے لے کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کو اپ گریڈ کریں سلولی بٹ شورلی, سلو. تو یہ ایک بہت اچھا ویژن ہے. میں تو ویژن ہی کہوں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ہم لوگ بہت ہی انریلسٹک بات ہو جائے گی اگر ہم یہ کہیں گے کہ یار ہر جگہ پر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. بیکاز ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں اس بارے میں ڈسکشن کی ہے کہ ویژن ہے, شروع کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے, نیت کر لی ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اسٹیپ وائز ہو بھی رہی ہیں چیزیں. اوکے, اسٹیپ وائز ہو بھی رہی ہیں. اوکے, ارادہ تو کیا ہوا ہے نیک نیتی کے ساتھ, ویژن ہے, ایکسپرٹیز ہے, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں اسٹیپ وائز ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سارے جو ادارے کام کریں وہ 1122 کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جائیں گے. بہترین. اور ون ونڈو آپریشن کا جو ویژن ہے جو آج بھی الحمدللہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے, اس میں یہ سارے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں جن کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ ساتھ دیں. آبجیکٹیو ایک ہے ہم سب کا, لائف سیونگ, آبجیکٹیو ایک ہی ہے. صحیح ہے. آبجیکٹیو میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور ان دی اینڈ بھائی پرینک کالس پلیز خیال کریں, یہ جو ہے نا ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا. ڈاکٹر عابد صاحب بہت بہت شکریہ اس کانورزیشن کے لیے. اسٹارٹ کے اندر میں شکریہ ادا نہیں کر پایا تھا, لیکن اینڈ کے اندر میں آپ کو یہ پورا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے. میں نے سیکھا اس پوڈ کاسٹ سے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بڑی امید ملی کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ اس صوبے کے لیے, اس شہر کے لیے. اینڈ یا ہوپنگ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ جی ضرور بہتر ہوں. پرابلمز ہیں بہت ساری. میں نے آج تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کیا کرٹیسزم والی سچویشن میں, لیکن یہ ہے کہ جتنا کر سکتا تھا اتنا کیا. اچھی چیز کریں تعریف کریں, بری چیز کریں کرٹیسائز ضرور کریں. دیکھیں کرٹیسزم سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں, ضروری کرٹیسزم, کیونکہ ہماری چیزیں بھی جب کوئی ہائی لائٹ نہیں کرے, غلطی نہیں بتائے گا, چیزیں کیسے بہتر ہوں گی. تو کرٹیسائز ضرور کریں, اچھے طریقے سے کرٹیسائز کریں. اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے, دوسرے کے موقع دیں کہ اس کو غلطی کو ٹھیک کریں. اوکے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, اچھا لگتا ہے, تالی بجتی ہے, ایسا ہی ہے نا. بری ہوتی ہے تو بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اگلے کو موقع دیں, اس کو کریکٹ کریں چیزوں کو. تو ہمیں موقع دینا چاہیے. اچھا ادارہ چل رہا ہے ضرور اس کی تعریف کریں. خدا نہ خواستہ غلطی ہو جاتی ہے تو موقع ضرور دیجیے گا اس کو کریکٹ کرنے کے لیے. سب کو موقع دینا چاہیے, سب کو موقع دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی, بہت اچھا لگا اس کانورزیشن سے, اس گفتگو سے, اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا سننے کا. ای میل میں بتائیے گا کیسا لگا, اور کامنٹ میں بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. کوئی ایڈوائس ہو, کوئی عوام کی طرف سے ایڈوائس یا کوئی سجیشن, اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں میری طرف سے ایڈوائس تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ عوام آپ کو کچھ کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے, ہماری آڈینس فار ایگزامپل کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. سوری دیکھیں, ایک تو خدا نہ خواستہ کبھی ایمرجنسی آپ کو تو ایک ہی نمبر ڈائل کریں, میرا ایک تو میسیج ہے. دوسرا, اس ادارے کو سپورٹ کریں. کہیں بھی آپ ہمارے
اسٹاف کو جو آلیو گرین یونیفارم میں ہمارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور سپورٹ کیا کریں, ان کی ریسپیکٹ کریں. اور تیسری چیز, اس ادارے میں لوگوں کی ضرورت ہے. جب بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل لوگوں کی کائنڈلی ضرور اس پہ ریسپانس کریں, اور ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے جی بالکل. جب میں ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں, ایڈورٹائزمنٹ میں اپلیکیشن بہت کم آتی ہیں. جی, اور دوسرا فیل ہو جاتے ہیں بڑے جلدی لڑکے. تو ان میں جب تک خود دیکھیں کوالیفیکیشن بھی, ہمیں فٹنس چاہیے لوگوں کو. ہمیں فٹنس, فزیکل فٹنس از ویری امپورٹنٹ فار ریسکیو 1122. ہمارے پاس آئیں, آپ کو جابس ملیں گی, اور انشاءاللہ یہ ادارہ بھی چلے گا. اور ہمیں سب کو ساتھ مل کے چلانا ہے. ہم نے بنا دیا, چلائیں گے ہم سب مل کر انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.